قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتا ہے سورہ زخرف 25واں پارہ آیت نمبر 33، 34 اور 35۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کی ایک جماعت ہو جائیں گے، بڑے غور سے ایک ایک لفظ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آیات جب میں موضوع تیار کر رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے پورے ماحول کی عکاسی ہو رہی ہے اور ہر چیز کو بڑا واضح کر کے ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ سارے کے سارے کفر کی طرف جمع ہو جائیں گے تو وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہم ان کے گھروں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے۔ غور کرنا آپ نے، وہ جو رحمان کو ملے نا، رحمان کو نہ ماننے والوں کے گھر، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ان کی چمچماہٹ کو دیکھ کے، ان کے پیسے کی ریل پیل کو دیکھ کے لوگ کفر کی طرف نہ چلے جائیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ فرماتا ہے دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ ان کافروں کے گھروں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا، بلکہ الفاظ ہیں اللہ ان کی سیڑھیاں سونے کی بنا دیتا، ان کے بڑے بڑے محلات کو سونے میں تبدیل کر دیتا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت ہو۔ اور حضرت سہل بن سعد ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت مکھی کے پر جتنی ہوتی، کتنی؟ اور ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں اگر مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت، بولو نا یار، اہمیت اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت نہیں، رب کے نزدیک آخرت کی اہمیت ہے۔ اور رب تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ ان کی اصل منشا اور چاہت آخرت ہو۔ اب آج جس نظام سے ہم گزرے ہیں، اگر کوئی کافر، اگر کوئی غیر مسلم آپ کو یہ کہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے لیکن دیکھو ہمارے اتنے بڑے گھر ہیں، ہمارے محلات ہیں، آج پوری دنیا کی جو اکانومی ہے، معیشت ہے، وہ اتنے سے ایک ملک نے کنٹرول کی ہوئی ہے، اسرائیل نے۔ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام معیشت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ غریب آج ایک نوالے کو بھی ترس گیا۔ آئے دن شاید اپنی پوری زندگی میں ہم نے ایسی خبریں نہیں سنی جیسی خبریں پچھلے 10-15 دنوں کے اندر سننے کو ملی۔ آج فلاں بندے نے خودکشی کر لی، آج فلاں گھر میں خودکشی ہو گئی۔ ابھی کل کی خبر تھی کہ ایک خاندان کے 8 لوگ قتل ہو گئے۔ کتنے لوگ جی؟ 8 لوگ، اور ان میں 5 سگے بھائی تھے اور دوسری طرف 3 سگے بھائی تھے۔ کیوں قتل ہوئے؟ کیوں گولیاں چلیں؟ تو وجہ یہ تھی کہ بجلی کا بل زیادہ آ گیا۔ ایک شخص، اس کا پچھلے مہینے 23,000 روپیہ بل آیا تو اس غریب نے اپنی بائک بیچ کے بل ادا کیا، اور آئندہ مہینے اس کا 26,000 روپیہ بل آیا تو وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ ان لوگوں کے خون کو کس کے ہاتھ پہ تلاش کیا جائے گا؟ کون ان کے خون کا جواب دے گا؟ جبکہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم خاموش ہیں، ہم چپ ہیں، ہم بالکل راضی ہیں کہ کوئی بات نہیں، جب ہمارے گلے پڑے گی تو ہم دیکھ لیں گے۔ اور یہ ہماری خاموشی آج اس چیز کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے حکمران عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان میں صرف حکومت کرنے آتے ہیں، صرف حکومت کرنے۔ جس دن حکومت ختم ہوتی ہے اس سے اگلے دن کوئی لندن ہوتا ہے، کوئی امریکہ کا ٹکٹ کٹواتا ہے، کوئی UK چلا جاتا ہے۔ پھر جب الیکشن قریب آتے ہیں تو وہ ڈگڈگی لے کے دوبارہ ہمارے سروں پہ مسلط ہو جاتے ہیں، اور ہم بالکل بے بہرا اور بے عقل ہو کے ان کے پیچھے ناچنا شروع کرتے ہیں۔ اگر اب بھی قوم نہ جاگی اور اب بھی قوم نے اسلام کے نظام کی طرف ان حکمرانوں کو نہ مائل کیا تو کل آنے والا وقت اور مشکل ہو جائے گا۔